ذکر الہی کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں گردش کرتے ہیں اور جہاں کہیں پر ذکر کی محفلیں منعقد ہوتی ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور مزید جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں انہیں وہ آواز دے دے کر بلاتے ہیں کہ آؤ آؤ یہاں پر ذکر کی محفل منعقد ہے۔ وہ سارے فرشتے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس مجلس کو وہ اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب ذکر کی مجلس اختتام پر پہنچتی ہے تو اس ذکر کی برکتیں نورانیت لے کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے ملائکہ، میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر سب روشن ہے۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ فلاں فلاں قصبے میں تیرے ذکر کی محفل سجی ہوئی تھی، ہم لوگ وہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ انہیں کس چیز کا شوق ہے؟ تو ملائکہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں جنت کا شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھ لیا؟ ملائکہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے جنت کو ابھی تک نہیں دیکھا، صرف ذکر ہی کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو کیا کرتے؟ فرشتے فرماتے ہیں کہ وہ مزید اس کی جستجو اور اس کی لگن میں اللہ تیری عبادت اور ریاضت کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ انہیں کس چیز کا خوف ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ انہیں تیری دوزخ کا خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کا مشاہدہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے دوزخ کا مشاہدہ نہیں کیا۔ تو جب دوزخ کا مشاہدہ نہیں کیا اور اگر وہ دوزخ کا مشاہدہ کر لیں تو پھر کیا کریں؟ تو کہا کہ مولا کریم ان کے خوف میں اور مزید اضافہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑی سعادت اور برکت کی بات ہے، ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی تلقین فرمائی ہے۔ ذکر الہی کی فضیلت سے متعلق اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی تحریر فرماتے ہیں کہ شرع مطہرہ نے لحاظ فرمایا کہ مسلمان ہر وقت ہر حال میں اپنے رب جل وعلا کا ذکر و ثنا اور اس سے سوال و دعا کا محتاج رہے، اور ثناء الہی وہی اتم و اکمل ہے جو خود اس نے اپنے نفس کریم پر کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خود اپنے لیے تعریف فرمائی ہے اس جیسی تعریف کوئی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں الہی میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجید ارشاد فرماتے ہیں کوئی جانور ذبح نہیں کیا جاتا، کوئی پیڑ کاٹا نہیں جاتا، کوئی پتا نہیں گرتا مگر جب کہ تسبیح و الہی میں غفلت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے خوب سیر حاصل اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، ذکر الہی سے جن دلوں کے چراغ روشن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور مزین اور مصفح فرمائیں۔ ذکر کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ظاہر اور باطن میں یاد رکھنا ہوتا ہے، اور ذکر الہی سے ہی ہر مقصد اور ہر منشا پورا ہوتا ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول ہے کہ تم اللہ کا ذکر اس طرح سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں، یعنی لفظ پاگل کا اطلاق اس پر ہے کہ اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو کہیں کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یا کہیں یہ پاگل نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ بھی ایک عشق کا مقام ہے کہ ہمہ وقت اپنے یار کو، اپنے پروردگار کو زبان سے، قلب سے، اپنے نیک اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر اور کوئی فضیلت ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ شکر ایک بہت بڑی نعمت ہے جو بندے کو مزید ترقی کے راستے پر لے آتی ہے۔ شکر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور اس کی عظمتیں، اس کی شان کریم رحیم کا انسان حصے دار بنتا ہے۔ شکر کرنے سے بندے کے رزق میں، اعمال میں، عمر میں بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ شکر کرنے سے بندہ اللہ رب العزت کا محبوب اور بہت برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ شکر کرنے کے ویسے کئی طریقے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو زندگی، حیات اور بہت اچھی تندرستی اور نعمتوں سے نوازا ہے تو وہ بندہ اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرے، یہ اس کے لیے بہت اہم شکر ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و متاع سے نوازا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خیرات و صدقات و زکوٰۃ ادا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر رحم و شفقت اور ان کی انکساری اور ان کی مدد اور ان کی
ان کی طرف متوجہ ہو کر کے ان کی طرف دھیان دیں. اور شکر کا ایک اور مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کی بہت کفالت کرے، لوگوں کی ضروریات کا دھیان رکھے. اللہ رب العزت سب کو کامیابی عطا فرمائے، ہر بلا سے محفوظ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین.